اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 136 136 ایک ہی آیت پڑھ رہے ہم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے۔ وہ کون ہے؟ وہ جو مشرک لوگ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، یعنی کہ اس میں سے جو زرعہ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی فصل، جو فصل ہوتی ہے نا، کراپ، تو وہ کراپس کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ وہ فصل جو ہے، اور من الحرث، حرث یعنی کہ کھیتی باڑی، تو ان کی کھیتوں میں سے جو کچھ بھی فصل کٹ کے آتی ہے تو وہ اس میں سے بناتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور یعنی کہ ایک تو زرعہ کا مطلب ہے وہی، مطلب جو بھی فصل، تو اب وہ فصل جو کھیتوں میں سے آئی وہ بھی، والانعام، اور ان کے جو بھی مویشی جانور ہیں، پالتو جانور، ان میں سے بھی، تو وہ اللہ کے لیے بناتے ہیں نصیباً۔ نصیباً کا مطلب ہے نصیب یعنی کہ حصہ، جو ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ ارے یہ دیکھو میرے نصیب میں یہ چیز تھی، تو نصیب جب بولتے ہیں ہم، وہ نصیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا حصہ، ہمارا شیئر۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بناتے ہیں اللہ کے لیے ایک حصہ یا شیئر، اس میں سے جو کھیت کی فصل کٹتی ہے اور جو ان کے مویشی جانور ہیں، ان میں سے اللہ کے لیے بھی حصہ بنتا ہے، یعنی کہ ان کے جو بھی مطلب وہ ہیں، کیا بولتے ہیں، ان اللہ کے جو شریک بنا کے رکھے ہیں، یعنی کہ وہ چھوٹے جی سے جو گاڈ اور گاڈیسز ہے نا، دیوی دیوتا، وہ تو یعنی ان کے لیے، یعنی کہ مطلب یہ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگوں کا، یعنی کہ مطلب ان جو ہے شریک جو ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی وہ لوگ حصہ بناتے ہیں، لیکن یعنی اس میں سے اللہ کے لیے بھی حصہ بنا، تو اللہ کے لیے حصہ اس میں سے نکالتے ہیں۔ اور سوچو کہ تمام چیز کا بنانے والا خالق وہ اللہ ہے، تو وہ اللہ ہے جو تمام ایک ایک چیز کی اسی نے تخلیق کی ہے، اور اسی کو حصہ دے رہے ہیں، حصہ اندر سے دیا جا رہا ہے۔ یہ ایسی بات ہو گئی کہ سمجھو کوئی بندہ اپنے لیے بڑا محل جیسا یا حویلی بڑی بنائے، اور اس کے اندر اچھے 15-20 کمرے ہوں، اور وہ سب کا وہ ڈیکوریشن بھی کروائے، سب کچھ کرے، اس کے اندر نوکر چاکر سب کچھ ہے۔ اب کوئی آ کے لوگ جو ہے وہ یہ بولے کہ یہ لو، یہ بندے کو ایک کمرہ اس میں سے ہم دیں گے، ہاں یہ ایک کمرہ تمہارا، تو یہ بات سوٹ ہوتی ہے کہ ایک دنیا کی مثال دے رہی ہوں۔ تو اللہ جو تمام چیز کا بنانے والا ہے، اس کو تم اپنی کھیتی میں سے جو فصل کٹی اس میں سے حصہ دے رہے ہو نصیباً، اور جو تمہارے جانور ہے اس میں سے دے رہے ہو، یعنی کہ کیونکہ تمہارے جو بھی ہیں شرکا، ان کو بھی تو تم دے رہے ہو نا، تو ان کے لیے بھی تم نکال رہے ہو حصہ، تو ساتھ میں اللہ کا بھی نکال رہے ہو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور انعام جو ہے وہ اس سورے کا نام بھی ہے انعام، کی ورڈ، اور انعام یہ بھی ہے کہ مویشی جانور، یعنی تو ان کے لیے حصہ اس میں سے نکالتے ہو نصیباً،
فقالو، اور کہتے یہ ہیں وہ، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، جیسا کہ انہوں نے اپنی سوچ میں، اپنے فینسیز میں جو بھی انہوں نے اللہ کے لیے حصہ سوچا ہے. وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور یہ ہمارے جو شرکا، جو اللہ کے مطلب ہے جس کو تم نے بنایا، استغفر اللہ، پارٹنرز، تو یہ ان کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ کا شہر اور یہ ہمارے وہ پارٹنرز کا شہر. تو اللہ فما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ، تو فما کان لشرکائہم یعنی کہ ان کا، یعنی جو شرکا ہے ان کا شہر جو ہے، ٹھیک، فما کان، تو جو کچھ بھی تھا، لے شرکائہم یعنی ان کے شریکوں کے لیے، یعنی مطلب جو بھی پارٹنرز بنائے ہیں وہ ان کے لیے، فلا یصلوا الی اللہ، لیکن نہیں پہنچا وہ اللہ کے پاس. تو جو کچھ بھی مطلب یہ پارٹنر، یہ شرکا کے لیے جو تھا شہر، مگر یعنی فلا یصلوا الی اللہ، اللہ کے پاس نہیں پہنچا، لیکن شہر یعنی ان کے پاس پہنچ گیا. ان کے پاس کیا پہنچا؟ وہ ان کے پنڈتوں اور ان کے جو بھی مطلب پریسٹ لوگ ہیں ان کو پہنچا نا، ان کے بھگت اور کار سیوک، ان سب کے لیے نا. تو سوچو کہ یہ جو ہے یہ ان کے لیے مطلب پہنچ گیا، اللہ کہتا ہے، لیکن نہیں پہنچا. فلا یصلوا الی اللہ، اللہ کے پاس تو نہیں پہنچا کچھ بھی. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، لیکن جو کچھ بھی اللہ کے لیے تھا، یعنی انہوں نے حصہ نکالا نا اللہ کا شہر، تو فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ پہنچ گیا ان کے شرکا کی طرف. یعنی تم نے جو بھی بنا کے رکھا، ایک حصہ ہیپ بنا کے، یہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ کو تو وہ پہنچا نہیں ہے. لیکن سوچ لو کہ وہ جو کہ اللہ کا شہر ہے وہ پہنچ گیا ان کے پاس، ان کے جو بھی شرکا لوگ ہیں ادھر پہنچ گیا، یعنی وہ پنڈتوں نے سب نے جلدی جلدی اٹھا لیا، لے لیا اس میں سے جو بھی، لیکن ان کا شہر تو نہیں پہنچا نا اللہ کے پاس. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، تو جو اللہ کے لیے تھا وہ نہیں پہنچا، یعنی وہ پہنچا یعنی ان لوگوں کے پاس، یعنی وہ اللہ کا شہر تھا. تو یعنی وہی ہے کہ تم نام کا شہر نکالو اور پھر پہنچاؤ وہی سب جو بھی ہے چھوٹے جو بھی گاڈز اینڈ گاڈیسز. کیونکہ یہ یاد رکھو کہ جیسے جو کرسچنس کے اندر بھی یہ ہے کہ کیپٹل جی جو ہے، بڑا جی، اس سے آتا ہے جو گاڈ، تو وہ مطلب ایک ٹاپ کے اوپر ایک گاڈ ہے جو کیپٹل جی سے آتا ہے، اور چھوٹے جی سے گاڈ اور گاڈیسز جو ہے وہ بہت سارے. ایسے ہی دیوی اور دیوتا بھی ہے کہ مطلب بہت سارے دیوی دیوتا ہے، لیکن ان کے اوپر تم ایک بولتے ہو وہ پرم آتما، یعنی پرم آتما کا مطلب ہے کوئی پرماتما، کہ وہ جو سب سے اوپر، مہادیو وہ سب سے اوپر، ایسا بولیں گے. اور یہ جو عربز تھے جو کہ اتنے سارے انہوں نے رکھے تھے دیوی اور دیوتا پورے کعبہ شریف کے چاروں طرف، تو وہ بھی یہی کہتے تھے نہیں ٹاپ پر تو اللہ ہی ہے، اللہ ہے اوپر ٹاپ پہ سپریم، لیکن باقی یہ نیچے جو ہے یہ سب بھی تو ہے، یہ تو نظر کے سامنے ہے نا بھائی، یہ تو ہماری بات فوراً سنتے ہیں، پھر ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو بھی ہم ان کے لیے کرتے ہیں وہ تو یہ لوگ تو ہمارے سامنے ہیں، وہ سارے بت جو سامنے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہے نا، یہ ہے، وہ اللہ ٹاپ پر ہے، ادھر تک ہم پہنچ نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے کتنا برا ہے. تو یہاں سے مطلب جو ہے وہ حصے کی جو بات آتی ہے کہ اللہ کے لیے تم نے شہر تو نکالا، فما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ، تو نہیں پہنچا وہ جو اللہ کا حصہ تھا، لیکن شرکاؤں کو بھی تو پہنچ گیا. اور پھر وما کان للہ ہے، اور وہ جو اللہ کا تھا، فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ تو پہنچ گیا ان کے شرکا کی طرف. ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. حکمون ہے نا، یحکمون، حکم ورڈ ہے نا اندر، جج.
کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں یہ. تو ایک طرح سے اللہ نے یہ ساری بات جو ہے اس میں ایک طنز بھی ہے اور ان کی مذاق بھی ہے. اللہ نے ان کے برابر سے بولتے نا ایک دم ان کی یہ سب باتوں کو مذاق بنا دیا. Out of what Allah has produced in abundance, in tilth and in cattle, they assigned him a share. They say according to their fancies, this is for Allah and this for our partners. But the share of their partners reaches not Allah, whilst the share of Allah reaches their partners. Evil and unjust is their judgment. اس کی ایک نوٹ ہے 958. نوٹ نمبر 958. There is scathing sarcasm here, which some of the commentators have missed. اس آیت کے اندر ایک بہت ہی مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک دم جیسے بولتے ہیں نا بہت زیادہ تنقید اردو میں کہتے ہیں جس کو کہ تنزیہ یعنی بہت ہی تنزیہ ادھر اللہ نے ایک مطلب کیا ہوا ہے طنز. اور یہ کتنے سارے مفسرین جو ہے وہ اس کو مس کر جاتے ہیں. سب نہیں کچھ commentators. The pagans have generally a big pantheon. جو مشرکین لوگ تھے ان کا ایکچولی بہت بڑا ایک سمجھ لو کہ ایک کلیکٹیولی یعنی بہت سارے گاڈس بہت سارے دیوی دیوتا بہت سارے ان کے معبود. یہ جو مشرکین لوگ تھے مکہ کے ان کے بہت سارے معبود. تو پھر وہ تو اپنے کو معلوم ہے نا یوں بھی کہ بھئی جو مطلب جیسے گریک گاڈز اور گاڈیسز پھر انڈیا کے اندر ایسے تو بہت سارے نا. دو above it they have a vague idea of a supreme Allah. یعنی ان سب کے اوپر ان لوگ بولیں گے کہ نہیں ان سب کے اوپر سپریم تو اللہ ہے بھائی سب سے ایک دم بلند وہ اللہ ہے. بٹ دا مٹیریل بینیفٹس گو ٹو دا گاڈلنگس. لیکن یہ دنیا کے اندر کا جو مال ہے متاع ہے اس کے اندر کا جو بھی چیزیں ہیں وہ جاتی ہے ان کو جو یہ ان کے جو گاڈلنگس ہیں یعنی چھوٹے انفیریئر یا لوکل گاڈز چھوٹے معبود. تو یہ ان کو زیادہ جاتا ہے مٹیریل بینیفٹ یعنی دنیا کا جو مادی جو ہے وہ نفع وہ ادھر جاتا ہے. دا فینسیڈ پارٹنرز آف اللہ یعنی کہ جو ان کے تصورات کے اندر انہوں نے جن کو اللہ کا شریک بنایا یہ چھوٹے معبودوں کو. فار دے ہیو ٹیمپلز پریسٹ ڈیڈیکیشنز ایٹسٹرا. تو ان کے جو چھوٹے معبود ہے ان کے لیے ہے ٹیمپلز ہے یعنی کہ عبادت گاہ بولتے ہیں یا جیسے کہ مندر تو وہ ہے. پھر ان کے لیے وہ ہے پورے پروہت ہے پنڈت ہیں ان کے پریسٹ لوگ ہیں. پھر وہ جو بھی چڑھاوے چڑھائے یا جو بھی ان کے اوپر بلی چڑھائے یا جانور کاٹے یا جو بھی کرے اور پھر جو بھی ہوتا ہے ان لوگ جو بھی کھانے پینے کا سامان جو چڑھاوا کرتے ہیں. while the true and supreme Allah has only lip worship. تو مگر جو سب سے سپریم پر اللہ کو رکھا ہے اگر انہوں نے نا لیکن اللہ کے لیے تو خالی تم جو منہ سے بول رہے ہو تھوڑی ورشپ وہی خالی بس اور کچھ بھی نہیں. اور ایٹ بیسٹ a share with numerous partners. اور یا تو اتنے سارے انگنت جو پارٹنر ہیں یعنی کہ شریک لوگ تو شرکا لوگ یعنی ان کے ساتھ اللہ کا بھی ایک حصہ ہے. دس واز سو ان عربیہ آلسو. اور یہ عربیہ میں عرب میں یہ تھا. The shares assigned to the partners went to the priest and hangers on of the partners. یعنی وہ حصہ جو تمام شرکاؤں کے لیے انہوں نے اسائن کیا کہ بھئی یہ ان تمام شرکاؤں کا حصہ ہے سارا وہ تو لے گئے اس کے پنڈت پروہت اور جو بھی ان کے وہ جو ہے نا بھگت لوگ یا کار سیوک تو وہ لے کر گئے وہ جو شرکاؤں کے who were many
وہ بہت سارے بھی تھے، اینڈ کلیمرس فار دیئر رائٹس، اور بہت ہی ہو ہلہ بچانے والے، ہنگامہ کرنے والے، بےہودگی، وہ لوگ وہ تھے جو اپنے جو بھی ان کو مطلب رائٹس، یعنی وہی جو ان کو دیا جاتا ہے نا کھیتی، یعنی کراپس یا فصل میں سے، اور یا جو بھی جانور، تو اس کے لیے وہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جسے گھسیٹ لو، چھین لو، لے لو. دا شیئر اسائن ٹو اللہ پاسبلی وینٹ ٹو دا پور، لیکن اللہ کے لیے جو شیئر رکھا تھا وہ غریبوں کو گیا. بٹ مور پروبیبلی وینٹ ٹو دا پریسٹ ہو ہیڈ دا کلٹ آف دا پارٹنرس. مگر اکثریت تو یہ ہے کہ وہ جاتا ہے ان پروہت اور پنڈتوں کو ہی، جن کا جو دین ہے وہ ان کے شرکاؤں کے دین کے، یعنی ان کے مطابق دین ہے ان کا. فار دا سپریم گاڈ ہیڈ نو سیپریٹ پریسٹ آف ہز اون، جبکہ وہ جس کو سپریم گاڈ بولا جا رہا ہے، سب سے بڑا، یعنی کہ مطلب بڑا گاڈ، یعنی پرم آتما اور اللہ، تو وہ اللہ جو ہے اس کا تو کوئی اپنا کوئی پریسٹ بھی نہیں سیپریٹ اس کا خود کا. It is also said that when heaps were thus laid out، کہ جب وہ ڈھیگلے بنا بنا کے اناجوں کے سب کے رکھے جاتے ہیں، جو بھی فصل آتی ہے کٹ کے، if any portion of Allah's heap fell into the heaps of the partners، the priest greedily and promptly appropriated it. تو جو اللہ کے نام پہ رکھا گیا تھا، جو بھی ایک ڈھگلا اناج کا، اگر وہ سمجھو تھوڑا بھی گر گیا، پھسل گیا، یا ان کے ساتھ ذرا آ گیا ان کے ہیپس کے پاس، تو وہ جو شرکا کے پریسٹ لوگ تھے وہ اتنے ندیدے اور لالچی تھے کہ وہ جلدی سے اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے اور اس کو گھسیٹ لیتے تھے اپنی طرف کہ نہیں یہ ہمارا ہے. While in the contrary case، مگر اس کا الٹ، the partners priests were careful to reclaim any portion from what they called Allah's heap. لیکن اس کا الٹ یہ تھا کہ وہ جو مطلب شرکا کے جو بھی پنڈت پروہت تھے، پریسٹ لوگ تھے، وہ اس بات میں بڑے محتاط تھے کہ جو بھی مطلب جس کو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا ہیپ ہے، اس کو فوراً اس کے اوپر دعویٰ کر لیتے تھے کہ یعنی وہ اس کا جو بھی حصہ اپنی طرف آتا آ جانے دو، اس کا مطلب لے لو، گھسیٹ لو، وہی ہے نا. The absurdity of the whole thing is ridiculed. تو یہ جو اتنا فولش اور اتنا بےہودہ، یعنی جو یہ حرکت ہے اور اس میں خرافات ہے، مطلب تو سوچو اللہ نے اس کی اتنی مذاق اڑایا ہے، ریڈیکیول کیا ہے. یہ تمام یہ جو بات ہے پوری بول کے اللہ نے ان کا ایک تنزیہ بات ہے یہ، اور پھر اس کے بعد اس کی مذاق اڑائی. اللہ کریٹڈ ایوری تھنگ، اللہ نے تو ہر چیز کی تخلیق کی ہے، وہ اناج کیا، وہ دانے کیا، وہ مویشی جانور کیا، وہ انسان کیا، سبھی کچھ. ہاؤ کین ہی ہیو اے شیئر، اس کے لیے مطلب حصہ، یعنی جس نے سب کچھ بنایا، جس کا سب کچھ ہے، اس کے لیے حصہ. سبحان اللہ. تو اللہ کے لیے حصہ بنائیں گے، اسی لیے اللہ نے اس کے اندر یہی چیز اس آیت میں بھی بولا ہے کہ جو سب کچھ بنا رہا ہے، اب تم اسی کے بنائی ہوئی چیز میں سے ایک چھوٹا سا حصہ اس کو آفر کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا. یہ وہی بات ہوگی جو میں نے ابھی کہی تھی نا، کہ ایک بہت بڑا محل اور یا بہت بڑی مطلب حویلی، شاندار مطلب عمارت ایک بندہ اگر بنوا رہا ہے، اور بعد میں اس کے اندر چند لوگ آ کے اور یہ بولے کہ یہ نا ان کو بھی ایک روم دے دو اندر. ارے جس کا سب کچھ ہے اس کو تم کیسے روم دو گے؟ تو اللہ نے جو سب کچھ بنایا اس کو ایک شہر دو گے تم؟ یہیں پر یہی بات ہے جو ایک دم جس کو کہتے ہیں نا بے وقوفی کی بات، فولش.